والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے ہم پچھلے جو ہمارے پروگرام سے گزرے ہیں اس میں شراب اور جوئے کے موضوع پر کلام کا شرف حاصل ہوا تھا، اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً شراب کا حکم بتدریج نازل فرمایا، کیونکہ یہ عربوں میں بہت زیادہ رائج تھی، اور ہم مزاج شریعت یہ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز کو ایک دم منع نہیں کیا جاتا، بلکہ بتدریج آہستہ آہستہ اس کو روکا جاتا ہے۔ ہاں، جس کا تعلق براہ راست کفر کے ساتھ ہو اس میں اسٹرکٹلی طور پر منع کر دیا جاتا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے، کہ ان چیزوں سے تو فوری طور پر روکا جائے گا، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر یا شرک کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی ہے۔ باقی رہے شرعی احکام جن کا تعلق انسان کے عمل سے ہے، اس میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی ناجائز چیز کی اجازت دیتا ہے، بلکہ احکام کا جواز و عدم جواز تو موقوف ہی اللہ تعالیٰ کی اجازت اور عدم اجازت پر ہے۔ اگر وہ کسی چیز کی اجازت دے دیتا ہے تو وہ جائز ہے، پھر وہ ناجائز ہے ہی نہیں، اور اگر وہ کسی چیز سے منع کر دیتا ہے تو وہ ناجائز بنتا ہے۔ لہذا جب تک اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کا حکم بیان نہیں فرمایا، اس کا جواز تھا، اس کو مباح کہتے ہیں کہ نہ گناہ نہ ثواب، اباحت تھی اس کی کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، استعمال کر سکتے تھے۔ لیکن اب اس حکم کو ختم کرنا تھا، اس کے جواز والی صورت کو بالکلیہ مٹانا تھا، اس میں پھر شریعت نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ بتدریج لوگوں کو روکا۔ چنانچہ آپ دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 219 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کویسچن کرتے ہیں۔ قل فیہما اثم کبیر، آپ فرما دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور کچھ منافع بھی ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ تو اس میں صرف ایک ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ اشارہ کیا، سمجھایا، اس طرف متوجہ کیا کہ اگر تم شراب اور جوئے پہ غور و تفکر کرو گے تو شراب میں کچھ فائدے بھی رکھے گئے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں شراب پی جاتی ہے، بعض شوقیہ کرتے ہیں، پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں نشے کے لیے، لیکن بعض اس سے کچھ طبی فائدے بھی حاصل کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو شراب بیچتا ہے تو پروفٹ بھی حاصل ہوتا ہے اس کو شراب بیچنے پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شراب والے معاملے میں تھوڑا بہت نفع تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں گناہ کا پہلو بڑا ہے، اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کی خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ طبی نقطہ نگاہ سے دیکھ لیں تب بھی، اور شخصیت کے وقار کے زوال کے اعتبار سے دیکھ لیں تب بھی بالکل بات واضح ہے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فوری طور پہ ممانعت کے بجائے ایک احساس و شعور بیدار فرمایا، اور مطلب اس بات کا ارادہ کیا کہ لوگ احساس و شعور بیدار کریں کہ ایک چیز اگر کچھ فائدے کا پہلو رکھتی ہے اور کچھ نقصان کا پہلو رکھتی ہے، اور نقصان کا پہلو فائدے کے پہلو پر غالب آ جائے تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہ پچھلے دوسری آیت پہ ہمارا کلام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، کہ اے لوگو جس وقت تم حالت نشہ میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو اس کے بعد یہ والا حکم آیا کہ اس میں ممانعت کر دی گئی کہ حالت نشہ میں نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ نماز یا کوئی بھی عبادت انسان کرے گا تو حالت نشہ میں اس کا صحیح طریقے سے ارتکاب نہیں ہو پائے گا، اور یہ بے ادبی ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ممانعت نازل نہیں ہوئی، ایک مخصوص حالت میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور پھر جو ہمارا بھی چل رہی تھی آیت، اس کے بعد یہ تیسرا حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا جو سورہ مائدہ میں ہے، اور اس پہ ہم کلام تھوڑا سا کر بھی چکے تھے۔ یہ 90 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ محض شراب اور جوا اور انصاب یعنی بت پرستی، والازلام اور پانسے پھینکنا، جیسے جواری جو ہیں وہ اس طرح پھینکتے ہیں دانے وغیرہ، یا اور ایسی بھی کوئی بھی چیز جس سے جوا کھیلا جاتا ہے،
رجسن یہ گندگی ہے، ناپاکی ہے، من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہے، فجتنبوہ تو تم اس سے رک جاؤ، اجتناب کرو۔ یہاں پہ حکم دے دیا اللہ تبارک و تعالی نے تو رکنا فرض ہو گیا، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ انما یرید الشیطان محض ارادہ کرتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر کہ واقع کر دے، پیدا کر دے تم لوگوں کے درمیان دشمنی اور بغض شراب اور جوئے کے ذریعے۔ یعنی شیطان تو اسی بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں شراب پلائے اور دلوں میں کینہ پیدا کر دے، بغض پیدا کر دے، آپس میں عداوت اور دشمنی پیدا کر دے۔ اسی طرح جوئے کے ساتھ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ اور تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روک دے، وعن الصلاۃ اور نماز سے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ تو کیا تم باز آئے؟ اس میں ایک باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کویسچن بھی بیان کر دیا ہے کہ حکم تو آ گیا تو کیا اب تم باز آتے ہو؟ یعنی اب سوچو اور غور و تفکر کرو کہ اب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم نازل فرما دیا ہے۔ تو اس سے ہمارے وہ بھائی اور بہن، ہم نے پہلے بھی اس پہ تھوڑا سا کلام کیا کہ ذرا درس حاصل کریں کہ جو شوقیہ شراب پیتے ہیں یا خالی بس ایک محفل کا حصہ بننے کے لیے اپنے اندر معاذ اللہ دین کے راستے پر یا شریعت کے راستے پہ چلنے کی صورت میں جو احساس کمتری بیدار ہوتا ہے، اس احساس کمتری کو دبانے کے لیے وہ اس محفل کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تاکہ جی سب شراب پی رہے ہیں میں بھی پیتا ہوا نظر آؤں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، رسول کیا کہیں گے، میدان معاشر میں کیا ذلت و رسوائی ہوگی، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ عام فساق و فجار جن کی زبانوں پہ گالیاں جاری ہوتی ہیں، جن کو نمازیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، جو پیسے کے لیے نہ رشتے دیکھتے ہیں نہ کسی کا حق دیکھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور ان کے درمیان دو چار تعریفی جملے یا تعریفی جملے نہیں تو طنزیہ جملوں سے بچنے کے قصد و ارادے سے وہ اس طرح کے حرام کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس سے ایک اپنے اندر خود اعتمادی سی پاتا ہے، ایک بڑا پن سا پاتا ہے، محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ میں دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ بہت بے وقوفی کی بات ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ باطنی لحاظ سے انتہائی مضبوط ہو۔ دنیا کے پیچھے چلنا، دنیا کی مروت میں ناجائز کام اختیار کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ دنیا کو اپنے پیچھے چلانا اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں اس طریقے کے اعمال اختیار کرنا اور اس کے مقابلے میں دنیا اگر ناراض ہوتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کرنا، یہ ہے باکمال لوگوں کا طریقہ۔ اور یہ انشاءاللہ اس شخص کو اس وقت پتہ چلے گا، اس کی برکات اس وقت ظاہر ہوں گی کہ جب اس کا انتقال ہونے لگے گا، جب موت کا فرشتہ ان کے پاس آئے گا اور جو دیگر فرشتے موت کے وقت نازل ہوتے ہیں وہ پہنچیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہترین پروٹوکول کا انتظام ہوگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک فرشتے دو قطاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس شخص کی روح نکلتی ہے اور عرش الہی کے نیچے جا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ پھر قبر کی راحتیں ہیں، میدان معاشر کی عزت اور جنت میں داخلہ۔ اس کے برعکس جو ان باتوں کو قبول نہ کرے اور وہی جیسے ہم نے عرض کیا کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، فساق و فجار اور شرابیوں کو راضی کرنے کے لیے وہ ان کے رستے پہ چلے گا تو پھر اس کو بڑا پچھتاوا ہوگا، بری موت آئے گی، قبر کے اندر عذاب سخت ہے، پھر میدان محشر کی ذلت و رسوائی اور پھر جہنم میں داخلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عادی شرابی کو جہنمیوں کا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔ اب بتائیں، بڑے یوں اسٹائل سے پکڑ پکڑ کے چسکیاں لیا کرتے تھے، اب وہ گندی غلاظت پینی پڑے گی، اتنا برا انجام ہوگا اور نہ معلوم کتنے عرصے تک یہ انجام چلتا رہے۔ اس وقت شراب کا ایک ایک گھونٹ جو آج بڑے اسٹائل سے لیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک راحت اور سکون سا محسوس کیا جاتا ہے اور ایک طائرانہ سی نگاہ ڈالی جاتی ہے محفل پر اور اپنے آپ کو جب اس کا حصہ مکمل طور پر بنتے ہوئے انسان دیکھتا ہے تو ایک فخر سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے، باطنی لحاظ سے عز نفس حاصل ہوتا ہے، اس کے مزے پھر جہنم میں پتہ چلیں گے۔ تو اس لیے ان باتوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے اپنے رشتے کو مضبوط نہ کرنا اور پھر خصوصی طور پر جب کہا جائے کہ جی ایسا نہ کرے تو یہ کہنا جی یہ تو میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، یہ انسان کو پھر بہت عرصے تک رلائے گا۔ اگر یہی جملے کہہ کر ہر شخص شرعی قیودات سے اپنے آپ کو آزاد کروانے میں حق بجانب ہوتا کہ جی یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے،
تو پھر تو ہر گناہ گار کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اسی طرح جملے کہہ کر اور وہ اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دے لے، اور پھر ہمیں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ تو پھر اپنی اولاد کو ہم کیوں برائیوں سے روکتے ہیں؟ ایسا شخص جو خود شرابیں پی رہا ہے، اس کی اولاد اگر برائی میں پڑ جائے تو پھر اس کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ روکے، کہ اگر جواب میں اولاد یہ کہہ دے کہ جی جس طرح آپ شراب پیتے ہیں آپ کے اور آپ کا رب کا معاملہ ہے، تو یہ میرے اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ کیوں بیچ میں آتے ہیں؟ پھر کیا کہیں گے؟ پھر یاد آئیں گے ماں باپ کے حقوق۔ نہیں جی، ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے، کہنا مانو، اطاعت کرو۔ اب یہ دین کہاں سے سمجھ میں آ گیا؟ جب اپنے اوپر چوٹ لگی، جب اپنے آپ کو انسان نقصان میں مبتلا ہوتے دیکھتا ہے، تو پھر اس بچے کو یہ کہنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کہ تمہارا رب کا معاملہ ہے۔ بھئی پھر ہمارا بھی درمیان میں کچھ عمل دخل ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ کو کوئی سمجھا رہا ہے، اس کو خاموش کروانے کے لیے کہنا کہ یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ تبلیغ دین کر کے آپ کو برائی سے روکے گا۔ یہ کہنا کہ جی مجھے مت روکو، تم اپنا کام کرو، جی تمہارا میرا کیا تعلق ہے، جی میں جانوں میرا رب جانے۔ تو دوسرے کو یہ سمجھنا، یا تبلیغ دین کرنے والے کو یا اصلاح کرنے والے کو یہ سمجھنا کہ اس کو حق ہی حاصل نہیں ہے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کسی معاملے میں آئے، یہ غلط ہے۔ اسے حق حاصل ہے، اس کو شریعت یہ حق دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، عصر کی قسم، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ آپس میں حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یعنی نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ چیز جو جاری کریں گے وہ نقصان سے بچیں گے، تو وہ تو شرعی حق پورا کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی کسی برائی کو ہوتے دیکھے، اگر وہ قدرت رکھتا ہے تو اس کو ہاتھ سے بدل دے، یعنی روک دے۔ ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے بدلے، اور زبان سے نہیں بدل سکتا تو کم از کم دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اس کو تو اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کہ ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر سامنے والا باز نہیں آتا تو کم از کم دل میں برا جان لو۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، یعنی تمہیں ایک بھی بات اگر میری تم تک پہنچے تو تمہیں چاہیے کہ اسے دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچاؤ۔ تو اس لیے بہرحال وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے، اس قسم کے لوگ جس گیدرنگ کے اندر بیٹھتے ہیں وہاں پر دین کا نام لینا بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بے عزتی کی سی بات ہے اور ایک حقارت کی بات ہے، اور وہ دین کی بات کرنا، اللہ اور رسول کا نام لینا، اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی محفل کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ جب کردار کی پستی اس حد تک ہو جائے کہ جس کی نعمت انسان کھا رہا ہے رات دن، اور جس کے عطا کردہ فضل و کرم کی بنا پر وہ آج اپنے قدموں پہ کھڑا ہو کر یہ عزت حاصل کر رہا ہے، جب اسی کے ذکر کو وہ ناپسند کرنے لگ جائے، اور وہ بالکل مطلب ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرے کہ جس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی اس کو دین کی طرف منسوب کر سکتا ہو، تو سمجھ لیں کہ اب اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اب ایمان کب برباد ہو جائے کچھ پتہ نہیں۔ اور شراب سب سے تیزی کے ساتھ ایمان کو برباد کرنے والی چیز ہے کہ یہ ایسے انسان کو بد اخلاقی کے اندر اور پستی کے اندر گرا دیتی ہے کہ پھر پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سمجھانا ہمارا کام ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایسے لوگ پروگرام دیکھتے بھی نہیں ہیں، ان کے نزدیک دینی پروگرام دیکھنا بھی ایک بے عزتی کی بات ہے، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ وقت ضائع ہو رہا ہے ہمارا، کیونکہ ہماری زندگی بڑی مصروف زندگی ہے، بیکار ترین کاموں کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کام والے ہیں، اور یہ دین والے جتنے یہ سب ان کے پاس فالتو وقت ہے۔ یہ میدان محشر بتائے گا کہ کس کا وقت کس کام میں لگا، تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں وہ وقت قیمتی ہے اور وہ کام قیمتی ہے، اور کس نے کس کام میں وقت صرف کیا تو وقت بھی ضائع کیا اور کام بھی بیکار نکلا۔ یہ اپنے بنائے ہوئے ہمارے معیار ہوتے ہیں، جس کو بنیاد بنا کر ہم کچھ لوگوں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی نگاہوں میں خود اس طرح حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والا حقیر ترین ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی نہ اللہ کی بارگاہ میں نہ رسول کی بارگاہ میں۔ جن لوگوں سے متاثر ہو کر وہ حرام کام کر رہا ہے، جیسے باہر کے لوگوں سے خاص طور پر غیر قوموں سے متاثر ہو کر بہت سارے کام کرتے ہیں، حرام اور ناجائز کام، یہ تو وہاں پھنسے ہوں گے، ان کی حالتیں خراب ہوں گی، ان کا انجام اتنا دردناک ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن اور حدیث اس پر گواہ ہیں، سارے کے سارے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، سارے کفار، چاہے کتنے خوبصورت کیوں نہ ہوں، کتنے ہی لمبے چوڑے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی طاقت والے، کتنے ہی منصب کے لحاظ سے آپ سے اعلیٰ اور فوق، وہاں پہ تو چیونٹیوں سے زیادہ حقارت ہوگی ان کی، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کر دے گا۔ اس وقت پھر دیکھ لینا۔
اس وقت پھر ہمیں پتہ چلے گا، یعنی ایسے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جو ان کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ کس قدر نقصان کا سودا کیا۔ اچھا، یہاں پہ اس حد تک بھی بے حیا لوگ موجود ہیں کہ اگر ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ایسا نہ کریں، بولیں گے ارے ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کوئی پرواہ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اتنے وہ حیا ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور کیا اس کو نام دیا جائے۔ بہرحال میڈیا پہ میں سب چیزیں تو ذکر بھی نہیں کر سکتا کہ بہت ہی اخلاقی پستی ہے کہ انسان جہنم میں جانے کو اپنے لیے آسان سمجھنے لگتا ہے۔ اسی سے تھوڑا سا وہ غور و تفکر کر لے کہ وہ مقام کہ جس میں دخول تو بہت دور کی بات، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں لوگ پہنچیں گے تو جہنم غضبناک ہوگی، اور ایسا ایک دہشت ناک ماحول ہوگا کہ بچے بھی وہاں پر بوڑھے ہو جائیں گے، یعنی خوف کی وجہ سے بچوں پہ بڑھاپا، ایسے اعصابی تکلیف ہوگی ان کو، ایک ایسا اعصاب کے اوپر بوجھ پڑے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی شخص کرائسس میں ہوتا ہے، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے، تو چند دن کے اندر بال سفید ہو جاتے ہیں اور چہرے پہ بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تمہیں ہو کیا گیا، 2 دن 1 ہفتے میں تمہاری یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو ایسی طرح وہ دہشت ہوگی۔ تو داخلہ تو دور کی بات ہے، جتنے لمبے چوڑے ہو کر اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم بے خوف ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے عذاب کی اور دیکھا جائے گا، اور اس طرح پتہ نہیں کون سے اپنے جذبے کو وہ تسکین دیتے ہیں دل کے اندر، اپنے باطن کے اندر، کہ شاید ایک خوف کی لہر سی اٹھتی ہے لیکن وہ اس کو ناپسند کرتے ہیں، نفس ناپسند کرتا ہے، تو اس کو دبانے کے لیے اس طرح کے جملے جو انتہائی مطلب غلط قسم کے جملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوفی پر دال ہیں، دلالت کرنے والے ہیں، وہ برملا زبان سے نکالتا ہے اور اس خوف کو دبا دیتا ہے اور ایک سکون سا محسوس کرتا ہے وقتی طور پر، کیونکہ خوف اذیت پیدا کرتا ہے۔ خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، عذاب کے خوف کی وجہ سے ذرا ٹینشن ہوتا ہے، وہ دنیاوی ٹینشن برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس جہت سے کسی بھی ٹینشن کو وہ پسند نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر اس قسم کی بڑکیں مار کر وہ سامنے والے کو بھی خاموش کراتا ہے، اس خوف کی اٹھنے والی لہر کو بھی دبا دیتا ہے، تو پھر ایک نفس سکون سا محسوس کرتا ہے اور وہ کہتا ہے دیکھی جائے گی جی، اور اس کو بڑا فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ جی ہم تو بس ہم پرواہ نہیں کرتے کسی چیز کی۔ لیکن جب یہ میدان محشر میں ہوگا اس وقت تماشا کچھ اور ہوگا، اس وقت اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ یہ جو بڑا چودھری بن کر اور لمبا چوڑا بن کے سینہ باہر کو نکال کر گھومتا پھر رہا تھا اور بڑے بڑے جملے نکال رہا تھا، ایک بھیگی بلی سے زیادہ خوفزدہ وہاں پہ بیٹھا ہوگا، تھر تھر کانپ رہا ہوگا، چہرے سے پسینے ٹپک رہے ہوں گے، رنگ فق ہوگا، اعضاء کانپ رہے ہوں گے، اور وہ ملتجیانہ نگاہوں سے ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ جو دنیا میں اس کو نصیحتیں کرتے تھے، اور اس کی تمنا ہوگی کاش کوئی مجھے سہارا دے دے، کوئی مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جائے، کوئی میری بخشش و مغفرت کروا دے، لیکن وہاں پر پھر اس کو سہارا نہیں ملے گا۔ میرے خیال میں ہمیں سمجھنا چاہیے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اور جو سمجھنا نہ چاہے اس کے لیے پورا قرآن بھی بیان کر دیا گیا تو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔